لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے. حضرت فرماتے تھے، سنا کہ تبلیغ و دعوت کی اس محنت کا مقصد 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو اس بات کا ہمیشہ استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، اولاد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، حکومت بھی ہے، سیاست بھی ہے، عزت بھی ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اللہ نے مجھے دی ہیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے. ایمان کی ایمان کا سب سے بڑی نعمت ہونے کا استحضار ہو، غفلت نہ ہو. غفلت ہوگی تو پھر ایمان کی قیمت کا استحضار نہیں ہوگا. میری جو قیمت ہے وہ میرے مکان کی وجہ سے نہیں ہے، میری دولت کی وجہ سے نہیں ہے، میرے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، میرے ملک اور شہر کی وجہ سے نہیں ہے. میری جو عزت ہے، میری جو قیمت ہے وہ دنیا کی کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہے. میری جو قیمت ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. ایمان ہے تو میں باقیمت ہوں، چاہے جھوپڑی میں رہوں، چاہے کسی دیہات گاؤں بستی میں رہوں، چاہے میں فقیر ہوں، نان شبینہ کا محتاج ہوں، میرے بدن پر اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں جس سے میرا بدن ڈھک جائے، میرے سر چھپانے کے لیے جھوپڑا بھی نہیں ہے،
پیٹ بھرنے کے لقمہ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو میں سب سے زیادہ قیمتی ہوں، فرعون سے بھی قیمتی، شداد سے قیمتی، حامان سے قیمتی، ابو جہل ابو لہب سے قیمتی، بادشاہوں سے زیادہ قیمتی ہوں اگر میرے پاس ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہے، فرعون جیسا آدمی بادشاہ بن جائے، قارون جیسا خزانوں کا مالک بن جائے، شداد جیسی جنت بنا دے، قارون جیسے خزانے جمع کر لے، قوم شعیب کی تجارت کی منڈیاں قائم کر لے، سب کچھ حاصل ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آدمی کسی بے ایمان کو دیکھ کر منہ میں پانی نہیں لائے گا کہ صاحب کیا مزے میں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ اس لیے کہ اگر دنیا ہی کی زندگی ہوتی، مرنے کے بعد کی زندگی نہ ہوتی تو ٹھیک ہے، یہ دنیا کی دولت والے ہم سے اچھے تھے، محلوں میں رہنے والے، کوٹھیوں میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے، کروڑوں کی کاروں میں پھرنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، یہ ہم سے اچھے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ہی کی زندگی ہے، موج مزے کرنا ہے، مر جانا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ زندگی تیاری کی جگہ ہے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ یہاں آیا ہے جو جانے کے لیے آیا ہے، کسی کو رہنا نہیں ہے۔ کون کب جائے گا جانے والے کو معلوم نہیں ہے، لے جانے والے کو معلوم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کہ آدمی کل کیا کرے گا۔ آدمی بہت سے پروگرام بناتا ہے لیکن پروگرام فیل ہو جاتے ہیں، آدمی بہت کچھ منصوبے بناتا ہے لیکن کوئی منصوبہ پورا نہیں ہوتا ہے، اور پھر آدمی کہاں مرے گا، کس سرزمین میں مرے گا، کس عمر میں مرے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، آدمی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ علماء نے بہت اچھی بات کہی ہے اور ہم سب کی سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں آنے کی اللہ کی ایک ترتیب ہے، بھئی سمجھ میں آ رہا؟ اور ہاں ہوں بھی تو کرو نا کچھ۔ فجر کا بیان سنانا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے، لیکن ماشاءاللہ سب جاگ کے سن رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دنیا میں آنے کی اللہ کی ایک ترتیب ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ دادا صاحب پہلے آتے ہیں، ابا بعد میں آتے ہیں، بیٹا بعد میں آتا ہے، پوتا اس کے بعد آتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ کہیں آپ نے سنا ہے کہ صاحب پوتا پہلے آیا اور دادا صاحب بعد میں پیدا ہوا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ پہلے دادا آئیں گے، پھر ابا آئیں گے، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا۔ اس میں تخلف نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن دنیا سے جانے میں کیا ترتیب ہے؟ کچھ ہے؟ پہلے دادا صاحب جائیں گے، پھر ابا جائیں گے، پھر بیٹا جائے گا، پھر جو ہے پوتا جائے گا، ایسا ہے؟ دادا صاحب ماشاءاللہ 90 سال کے ہیں اور پوتا 30 سال کا ہے، تو دادا صاحب پوتے کو کندھا دیتے ہیں اور دادا صاحب پوتے کی لاش کو قبر میں اتارتے ہیں۔ ابا 70 سال کے ہیں، بیٹا 20 سال کا ہے، تو ابا باحیات ہیں اور بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ ابا اپنے بیٹے کی روانگی پر آنسو بہا رہے ہیں، تو جانے میں ترتیب نہیں ہے۔
جس کا جب وقت آتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس میں فرمایا میرے دوستو، تبلیغ کی محنت کا ایک مقصد یہ ہے کہ کام میں لگنے کے بعد آدمی کے اندر فکر آخرت پیدا ہو، غفلت دور ہو جائے، اپنے مستقبل کو سنوارنے بنانے کا فکر پیدا ہو جائے۔ جیسے آدمی دنیا میں بچوں کو پڑھاتا ہے تاکہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، جوانی میں کماتا ہے تاکہ بڑھاپے میں میرا آرام سے گزر جائے۔ ہر آدمی کو مستقبل کا فکر ہے، فیوچر کا۔ جسے فیوچر کا فکر نہ وہ دیوانہ سمجھا جاتا ہے، پاگل ہے۔ لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ لوگوں نے فیوچر کیا سمجھا ہے؟ لوگوں نے سمجھا کہ فیوچر ہمارے بچوں کا جوانی ہے، جوانوں کا فیوچر بڑھاپا ہے، موت تک کا سوچا ہے، 60-70 سال کے بارے میں سوچا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، کسے کرے اللہ؟ یہودیوں سے، نصارہ سے، مشرکین سے، کس سے؟ ہم سے اور آپ سے، ایمان والوں سے کہہ رہے۔ جیسے کوئی باپ کیوں کہے بیٹا یہ کر لینا، تو بیٹا باپ بیٹے سے کہتا ہے، دوسروں سے نہیں کہتا ہے۔ وہ کیوں کرے گا؟ لیکن بیٹا ہے تو کرے گا، اپنا ہے۔ آپ ہمارے ہیں، ہم تمہارے ہیں۔ تو اللہ ہم سے فرما رہے، تم نے مجھے رب اور الہ مانا ہے، خالق و مالک مانا ہے، اور تم نے مجھے حساب کتاب کا لینے والا مالک یوم الدین مانا ہے۔ لہذا آخرت کو تم مانتے ہو، جنت کو میری مانتے ہو، جہنم کو میری مانتے ہو، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو اور میرے سامنے حاضری کا تمہارا ایمان ہے، اس لیے تم سے کہتا ہوں۔ کسے کہتا ہوں؟ ایمان والوں سے کہتا ہوں۔ پہلی بات کیا کہی؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی جو ہے وہ ایمانی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے۔ متقی ہونا یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ متقی نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ ایمانی بہت ساری صفات ہیں جس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اندر اتارنے کی محنت کرنی ہے۔ اس میں تقوی ہے۔ پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھو، سب سے زیادہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو، خاص طور سے اہل ایمان کو، جس بات کا آرڈر کیا ہے، حکم کیا ہے، وہ تقوی کا ہے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ نکاح کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، خود کا بھی نکاح ہوا ہے بہتوں کا، کچھ کا نہیں ہوا ہے ابھی۔ قاضی صاحب جو آیتیں پڑھتے ہیں خطبے نکاح میں، ان میں کیا ہے؟ 3-4 آیتیں پڑھتے ہیں، اس میں ہر ایک میں اتقوا اللہ ہے، اتقوا اللہ ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھا کہ نہیں کبھی؟ مولانا ہم تو مولوی نہیں ہیں، ہم کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو، خوشی میں بھی ہو تو اللہ کو ناراض نہ کرنا، غم میں ہو اللہ کو ناراض نہ کرنا، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، خلوتوں میں ہو، جلوتوں میں ہو، مال کی ریل پیل میں ہو، فقیری میں ہو، امیری میں ہو،
اللہ کو ناراض نہ کرنا. اللہ جو ناراض ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی سے ناراض ہوتے ہیں. باپ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ باپ کی بات نہیں مانے تو نا. استاد کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ استاد کی بات نہیں مانے تو ناراض ہوتے ہیں. فرمائیں کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں جب اللہ کا بندہ اللہ کی بات نہیں مانتا ہے. اللہ کا دیا ہوا کھا رہا ہے, اللہ کا دیا ہوا پہن رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی زبان سے بول رہا ہے, اللہ کی دی ہوئے کانوں سے سن رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی ہوا سے سانس لے کے جی رہا ہے. یہ سب کس کا ہے؟ ہمارا ہے. ساری چیزیں اللہ کی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. نعمتیں نہیں, ایک نعمت. وہ نعمتوں ایک سانس ہے. سانس کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ 1 گھنٹے میں کتنے لیتا ہے؟ 24 گھنٹے میں کتنے لیتا ہے؟ مہینے میں کتنے لیتا ہے؟ سال میں کتنے لیتا ہے؟ سال بھر میں کتنے سانس لیتا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے سانس. کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے. شمار کرنے بیٹھے تو کوئی دوسرا کام ہی نہیں کر سکتے, پھر بھی شمار نہیں کر سکتے. اور یہ نعمت اتنی بڑی ہے اگر اندر کا سانس اندر رہ جائے, باہر نہ نکلے تب بھی مصیبت ہے, اور باہر نکلا ہوا سانس دوبارہ اندر نہ جائے تب بھی مصیبت ہے. انسان ختم ہو جاتا ہے. تو صرف یہ نعمت سانس کو شمار کرنا چاہے بندہ تو شمار نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کھاتے میرا ہو گاتے دوسروں کا ہو. نعمتیں میری, دوسروں کی عبادت کر رہے ہو. نعمت میری کھاتے ہو, دوسروں کو خوش کر رہے ہو. ایسی نافرمانی ہے, کتنے ناراضگی ہو. تو اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں. کس سے بولو؟ ایمان والوں سے. ایمان والے سے مراد کون؟ ہم اور آپ. اتقوا اللہ. خوشی کے موقع پر اتقوا اللہ, غم کے موقع پر اتقوا اللہ, سفر میں اتقوا اللہ, حضر میں اتقوا اللہ, جوانی میں اتقوا اللہ, کمائی میں اتقوا اللہ, خرچ کرنے میں اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو, اللہ سے, اللہ کی ناراضگی سے بچو, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. جب ایمان بن جاتا ہے نا, ایمان اندر آتا ہے. تبلیغ کی محنت کا خلاصہ کیا؟ ایمان بناؤ, ایمان پکاؤ, ایمان کو طاقت دو, ایمان کو جیلا دو, ایمان کی قیمت کا استحضار کرو, مذاکرے کرو. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ بولو, جنت پہ چلا گیا. اور جو جنت پہ چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سمجھ میں آیا؟ پولیس صاحبہ کو سمجھ میں آتا ہے, دوسروں کو کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, لائر صاحب, پیلٹ صاحب, تاجر صاحب, کسان صاحب. قرآن نہیں سمجھ میں آتا ہے. قرآن نہیں سمجھ میں آتا. اس کا افسوس ہے کہ نہیں؟ ارے ہے, کم سے کم افسوس تو ہونا چاہیے. جو قرآن اللہ نے ہمارے سمجھنے کے لیے اتارا تھا, ہمارے پڑھنے کے لیے اتارا تھا, ہمیں عمل کرنے کے لیے اتارا تھا, دعوت کے لیے اتارا تھا, آج یہ حال ہے. اللہ معاف فرمائے, ناراض نہ ہونا. تبلیغ میں لگ کر بھی قرآن اب تک صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے. 20 سال, 30 سال, 40 سال تبلیغ میں لگے ہوئے ہو رہے الحمدللہ, لیکن قرآن 20 سال پہلے جیسے تھا اتنا ہی ہے, ویسا ہی ہے. تجوید نہیں آئی. اتنی صورتیں یاد تھی اتنی صورتیں یاد آئی, اس سے زیادہ صورتیں یاد کرنے کا موقع نہیں.
جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو گیا، فرمایا کہ فقد فاز. فازا یفوزو کے معنی کامیاب ہونا، فازا کے معنی کامیاب ہو گیا، اور فازا پہ قد داخل کر دیا تو اور اس میں تاکید پیدا ہو گئی. فقد فاز، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں اسے جانا تھا وہاں گیا. یہاں آنے کے بعد دوبارہ کہیں جانا نہیں ہے. یہاں آنے کے بعد جوانی کے ساتھ زندگی پوری رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا. یہاں آ گیا صحت ہی صحت ہے، بیماری نہیں ہے. یہاں آ گیا خوشیاں ہی خوشیاں ہے، کوئی غم نہیں ہے. یہاں آ گیا زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں ہے کہ نہیں؟ تو جانا کہ نہیں جنت میں؟ ٹھیک ہے مولانا، بعد میں جائیں گے، پہلے دنیا کو جنت بناؤ. پہلے دنیا جنت بنا تو بعد میں باہر کے بعد کی جنت کو سوچیں گے. میں ایک کارگزاری سناتا ہوں، سنیں گے؟ کارگزاری سنا کر کسی کی تحقیر نہیں لینا، عبرت ہے. بار بار سن کے کہتے ہیں اچھا ایسے نالائق لوگ ہیں کیا؟ دوسروں کی تحقیر دل میں نہیں لانا. آسٹریلیا میں ہم تھے، سڈنی میں، جو آسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر ہے. وہاں ہم نے عرب نوجوانوں کو جمع کر کے ہم نے سوچا کہ صاحب جوانوں کو ذرا جنت کی سیر کرائے. تو ہم نے جنت کا تذکرہ کیا. ان فی الجنت انہار من اللبن والعسل والخمر والحور العین. کہ جنت میں حوریں ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی، گوری گوری رنگ والی. جنت میں نہریں ہیں شراب کی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی. اور جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنتیوں کو کہا جائے گا جو مانگو گے، جو چاہو گے، جو تمنا کرو گے دیا جائے گا، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی. اس لیے کہ تم خدا کے مہمان اور خدا تمہارے میزبان. رام نگر والے آنے والے مہمانوں کے اکرام کتنا کرتے ہیں؟ حاجیوں کا اکرام کیسے کرتے ہیں؟ حاجی سب خوش ہو کے جاتے ہیں. رام نگر والوں کی خصوصیت ہے مہمان نوازی، مہمان کو خوش کرنا. اور یہ ایمان کی صفت ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھے اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. مہمان کا اکرام کیا ہے؟ کہ مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اس کی خدمت ایسی کرو وہ خوش ہو جائے. یہ مہمان کا اکرام ہے. ہم اپنی حیثیت سے اکرام کرتے ہیں، کمزور بھی ہیں، ہر طرح کا نہیں کر پاتے چاہتے ہوئے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، کن فیکون کی طاقت رکھتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل، ناممکن، محال نہیں ہے. مشکل ہونا، ناممکن ہونا، محال ہونا یہ ہمارے آپ کے لیے ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمارے میزبان، ہم اللہ کے مہمان ہوں گے تو مہمانی کیسے ہوگی؟ تو کھول کر میں نے جنت کے بارے میں، قرآن حدیث کے بارے کے روشنی میں اور سورہ واقعہ میں جو جنت کو اللہ نے کھولا ہے وہ ساری باتیں میں نے بیان کی. بیان کے آخر میں جب بیان ختم ہوا، دعا ہو گئی، ایک نوجوان نے اٹھ کر کہا شیخ انت بینت ان اہل الایمان اذا ماتوا علی الایمان يدخلون فی الجنہ وفي الجنة أنهار من اللبن والعسل والخمر والحور العين وهذا كلها بعد الموت. من الذي رأى هذه الأشياء؟ أنت ترى ما شاء الله منذ 3 أشهر أنت في أستراليا، في سيدني وفي ملبورن وفي بيرث وفي كامبرا.
نحن نعيش كأننا في الجنة هناك العسل رخيص واللبن رخيص والخمر رخيص والماء ماء والحور العين تمشي في السكك والشوارع واستعملها واستخدمها كيفما تشاء. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ کیا مولانا کیا سمجھ میں آیا؟ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، کیسے لوگ ہیں. اس نوجوان نے کہا کہ آپ نے جس جنت کو بیان کیا ہے وہ جنت مرنے کے بعد ملنے والی ہے، لیکن دیکھا کس نے کہ ملتی کہ نہیں ملتی ہے. وہ جنت کا تذکرہ آپ کرو نہ کرو ہمارے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہم تو دنیا میں آسٹریلیا میں گویا کہ جنت ہی میں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا جنت عارضی ہے، دنیا کی جنت ہے. اور لوگوں کو اگر آسٹریلیا کا ویزا مل گیا تو کہتے ہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا. آسٹریلیا جو چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، گیرے بہانے کر کے رہ جاتا ہے. اس لیے آسٹریلیا کا ویزا مشکل ہوتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو یہاں شہد کتنا سستا ہے، شراب چائے کی طرح پی جاتی ہے، باپ بیٹا بیوی میاں سب مل کے ٹیبل پہ شراب پیتے ہیں. غیر مسلمان نہیں. دودھ سستا ہے. 3-4 مہینے کے بعد ہم آئے تھے وقت لگا کر، 3 مہینے وہاں لگائے، 1 مہینہ سنگاپور میں لگائے. 3 مہینے کا ویزا ملا تھا. 95 کی بات بتا رہا ہوں. جب واپس آئے تو ہر آدمی کا وزن 10-12 کلو بڑھ گیا تھا. دودھ وہاں کا، شہد وہاں، ماشاءاللہ کیا غذائیں، کیا اکرام انہوں نے کیا ہمارا. 10-12 کلو افزاکی بڑھ گیا. ہمارے مؤذن صاحب تھے لال مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھتا ہوں 38 سال سے تقریباً. انہوں نے ہم سے کہا مولانا جانے سے پہلے تول لیتے، آنے کے بعد تولنا تھا. جانے سے پہلے تول کر جاتے، آنے کے بعد تول لیتے. کتنا؟ ہم نے کہا تول لیا ہم نے. ہم کو اپنا وزن معلوم تھا، تولا نہیں تھا، معلوم تھا. لیکن آنے کے بعد تولا تو واقعی سب کا وزن بڑھ گیا ہے. تو کہنے لگے کہ یہاں شراب سستی، دودھ سستا، شہد سستا، پانی تو پانی ہے. ہر آدمی ایسا رہتا ہے کہ چاروں طرف پارک کے ساتھ اس کا گھر بیچ میں ہوتا ہے. ویلا کہتے ہیں نا، ویلا ولے، ویلا کی کیا معلوم. گھر میں 4 آدمی تو 4 آدمی کے پاس 4 کاریں ہوں گی. سڑک میں کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آتا ہے، پیدل چلنے والا نظر نہیں آتا ہے، سب آرام سے. اور اگلی بات کہی شرم والی کہ لگے سڑکوں پہ حوریں بھی ہیں، جس حور کو چاہو تو آپ جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے. آزادی آزادی. ایک عرب کہ ملاقات کے لیے ہم گئے، اس عرب نے ہمارا پرتباق استقبال کیا. تھوڑی دن کے بعد رونے لگ گیا. ہم نے کہا بھائی ما الذی حملک علی ھذا البکاء یا حبیبی، بھائی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا بات آپ کو رلا رہی ہے؟ خوشی میں رو رہے ہیں کہ کوئی دکھ ہے آپ کو؟ تو بہت دیر کے بعد آنسو پوچھتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی، بڑی عبرت کی بات ہے. کہنے لگے میں عربی چھوڑتا ہوں اردو میں اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے. کہا گیا کہ صاحب 7:30 کے اندر بات ختم کرنی ہے. اس کے بعد جلدی سے پھر دوسری مجلس شروع ہو رہی ہے. ابھی کتنا وقت ہو گیا؟ وقت ہی تھوڑا، ابھی تمہیدی بات چل رہی. انہوں نے کہا کہ میری جوان لڑکی 18 سال کی، اس نے ایک عیسائی لڑکے سے دوستی کی ہے اور اس کے ساتھ آنا جانا. مجھے فکر ہوا کہ اگر یہ عیسائی کے ساتھ چلی جائے گی تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. اس لیے میں نے صرف لڑکی کو نصیحتاً اتنا کہا کہ بیٹی
میں تجھے دوستیوں سے منع نہیں کرتا، تو آزاد ہے، جو چاہے کر، لیکن اتنا کر لے کہ کسی مسلمان لڑکے سے دوستی کر، عیسائی سے نہ کر۔ ایمان کا خطرہ ہے، اور ہماری قیمت ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایمان نہیں ہے کچھ نہیں ہے، ایمان ہے سب کچھ ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد ایمان ہی کام آئے گا۔ تو کیا کہا اس نے؟ بس اتنی نصیحت کی، دوسرے دن اس نے جا کے پولیس میں کمپلینٹ کر دیا، میری لڑکی نے، کہ میرا باپ میری آزادی پر جو ہے وہ پابندی لگا رہا ہے، میں آزاد ہوں، 18 سال کی ہو گئی ہوں، اب جو چاہے کرو، میری مرضی ہے، میرا بدن ہے، میں جس کے ساتھ چاہے زندگی گزاروں۔ پولیس آئی، مجھے پکڑ کے لے گئی اور 6 مہینے مجھے جیل میں رکھا۔ ابھی چند دن پہلے جیل سے واپس آیا۔ یہ میرے گھر کا حال ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں واقعات وہاں پر ہیں۔ آج جو بربادی ہے وہ آزادی کی بربادی ہے۔ آزادی بربادی، پابندی کامیابی۔ اسلام کہتا ہے پابند رہو، پابند رہو۔ ایمان سے یہ نہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لے جو چاہے کر، ایسا ہی نہیں۔ ایمان کلمہ پڑھتا ہوں اور باقی زندگی میری مرضی کے مطابق۔ ایمان کے معنی ہے کہ آپ بندے ہیں خدا کے، بندگی خدا کی کرو۔ آپ نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی مانو۔ آپ نے نبی کو مانا ہے تو نبی کی مانو۔ آپ نے قرآن کا ایمان آپ کا ہے تو قرآن کی مانو۔ یہ نہیں کہ صاحب قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن زندگی ہماری خواہش کے مطابق ہے۔ نبی کو مانتے ہیں لیکن ہماری شکل و صورت، وضاقتہ، کھانا پینا، غمی خوشی، سفر حضر، کمانا خرچ کرنا، یہ ہماری مرضی کے مطابق ہم جس چاہے کریں۔ مسلمان نام ہی ہے ماننے والے کا، اسلام نام ہے ماننے کا، اور مسلمان نام ہے بولو ماننے والے کا۔ جو مانے وہ مسلمان۔ آج ایک بڑی تعداد ہے ایمان والوں میں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ علماء نے لکھا ہے اگر آدمی اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف عبادت بھی کرتا ہے، وہ عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ سنت کے مطابق جو کرو اس پر سب کچھ ملے گا۔ سنت کے خلاف آپ نماز بھی پڑھو گے، نماز بھی منہ پہ دے کے مار دی جائے گی، مردود ہو جائے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 کی 4؟ 30 نہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ صاحب 3 نمازیں 4 کی ہیں، ظہر، عصر، عشاء 4 ہے نا، تو لہذا مغرب کی نماز میں بجائے 3 کے 4 پڑھ لوں تو کیا حال ہے؟ ایک رکعت کا اضافہ کر لیں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہے۔ ایک رکعت میں رکوع بھی ہے، قوما بھی ہے، 2 سجدے بھی ہیں، جلسہ بھی ہے، قرات بھی ہے، قیام بھی ہے۔ 3 رکعت میں جو کیا تھا وہی سارے کام ایک رکعت میں زیادہ کر رہا ہے، تو بولا نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف نماز پڑھی ہے۔ آپ قرآن میں نہیں بتا سکتے مغرب کی 3 رکعت ہے، پڑھی کس نے؟ آقا نے پڑھی ہے۔ قرآن میں ہے 3 رکعت نماز مغرب کی، تو حضور نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی جو دے دے اسے لے لو، اور نبی جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی نہ پوچھنا یہ کیوں کرنا ہے، یہ بھی نہیں پوچھنا یہ کیوں نہیں کرنا ہے۔ پوچھیں گے بھائی، لوگ پوچھتے تبلیغ میں 4 مہینے کیوں جانا، چلہ کیوں جانا، 3 دن کیوں جانا، یہ 2 گز کیوں کرنا؟ فرماتے پوچھو نہیں، یہ کیوں، کیا کرنا سی پوچھو، یہ نہیں کرنا یہ پوچھو نہیں، کیوں نہیں کرنا۔ اسی کو کہتے تسلیم و رضا۔ جو کہہ دیا سمعنا و اطعنا علی الراس والعین۔ صحابہ کی جو صفت تھی
وہ یہ پوچھتے تھے کہ نبی کیا کرنا ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں کرنا ہے، یہ پوچھتے تھے حضور کیا نہیں کرنا ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے کیوں نہیں کرنا ہے۔ کسی بھی قول و فعل اور کسی بھی عمل پر صحابہ علت، مصلحت، حکمت نہیں پوچھتے تھے۔ آج ہماری بیماری ہے، کیوں مولانا یہ کرنا کیوں ہے، یہ 3 رکعت کیوں ہے، یہ 4 رکعت کیوں ہے، یہ رمضان ہی کے روزے کیوں ہیں؟ بہت سے سوالات دماغوں میں ہمارے آج پیدا ہو گئے، اس لیے کہ اسلام کا جو فلسفہ ہے، اسلام جو چاہتا ہے وہ بات ختم ہو گئی۔ وہ کرو جو کہا جا رہا ہے، یہ نہیں پوچھو کیوں کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات سمجھ، ماشاءاللہ سمجھدار لوگوں کا مجموعہ، اس لیے میں بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے حواس خمسہ دیے۔ حواس خمسہ جانتے؟ دیکھ کر، سونگ کر، چکھ کر، سن کر اور چھو کر، یہ 5 حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ اس سے آدمی کسی بھی چیز کو پہچانتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتی ہے، یہاں جا کے فیل ہو جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آنکھ سے آدمی دیکھتا ہے، کبھی غلط بھی دیکھتا ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹ فارم پہ آپ کی ٹرین کھڑی ہے، اچانک لگتا ہے کہ ٹرین جا رہی ہے، لیکن بعد میں غور کیا تو ہماری نہیں جا رہی، بازو والی جا رہی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری کھڑی ہوئی ہے اور بازو والی جا رہی، اور ہم کو نظر آ رہا کہ ہماری جا رہی ہے، تو دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹرین جا رہی ہے تو لگتا ہے کہ درخت بھاگ رہا ہے، پہاڑ بھاگ رہا ہے اور زمین بھاگ رہی ہے، حالانکہ کون بھاگ رہے ہیں؟ ہم بھاگ رہے ہیں، ہماری ٹرین بھاگ رہی ہے۔ تو دھوکہ ہو رہا کہ نہیں آنکھ کا؟ کبھی آدمی کو جو ہے جانڈس کی بیماری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جانڈس کی بیماری جسے ہو جاتی ہے، اس کو ہر چیز پیلی پیلی نظر آئے، حالانکہ وہ پیلی نہیں ہے، وہ ہوتی ہے کہ جس کو سخت بخار آ جاتا ہے اسے میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، لذیذ نہیں لگتی۔ جس کی ناک بند ہو جاتی ہے اسے نہ خوشبو کا پتہ نہ بدبو کا پتہ۔ سردی ہو گئی، کیا بھی ہوا، مزہ خوشبو چاہ رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں۔ جہاں یہ حواس خمسہ فیل ہوتے ہیں، وہاں سے عقل کام شروع کرتی ہے۔ حواس خمسہ کی انتہا جہاں ہے، وہاں سے آدمی کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کے عقل رک جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، وہاں سے وہی کام کے وہی اللہ کے نبیوں پر آنے والی وہی کام کرتی ہے۔ اگر سارے مسئلے وہی سے پورے عقل سے پورے ہو جاتے، وہی کی ضرورت تھی؟ اگر آدمی دین کو، شریعت کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، اللہ کی مرضیات کو، نامرضیات کو، مقصد حیات کو خود عقل سے پہچان لیتا تو نبیوں کی ضرورت تھی؟ اللہ کو وحی اتارنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی۔ تو آج میرے دوستوں اور بھائیوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ تبلیغ کی محنت کا خلاصہ بتاتے ہوئے حضرت نے فرمایا، ایمان کی قیمت کا استحضار، ایمانی صفات بنانے کی فکر ہو۔ ایمانی صفات میں تقوی ہے کہ آدمی میں تقوی اتنا پیدا ہو جائے کہ خلوت ہو، جلوت ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ صاحب سب کے سامنے جبرائیل کے فرشتے نظر آتے ہیں، اور خلوتوں میں شیطان بھی کہتا ہے صاحب میرا بھی نوازا پوتا پیدا ہو گیا ہے۔ خلوت میں وہ سب کچھ کرتے ہیں جو شیطان طرح سے کرواتا ہے، اور جلوتوں میں لگتے ہیں کہ صاحب ہم سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ اس نے فرمایا خاص طور سے تبلیغ میں لگنے والے ہم سب کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں سے بہتر ہوں۔ سب کے سامنے جیسے ہم اچھے نظر آتے ہیں، سنت پر چلتے ہیں، ساری چیزیں دین کے اعتبار سے کرتے ہیں، اس طرح تنہائیوں میں بھی ہم اس سے اچھے معلوم۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سوتا ہے،
اونگتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اونگنا، سونا، لیٹنا یہ سب ہمارا کام ہے، ہماری صفاتیں مخلوق کی. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ سو جائے تو کائنات چلے گی. پائلٹ اگر سو جائے تو ہوائی جہاز عربستان جائے گا، کہاں جائے گا؟ ہاں سمجھ گئے. پائلٹ سو گیا تھوڑی دیر کے لیے، سارے سب کو لے ڈوبے گا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے گے. تو یہ تھوڑی دیر پائلٹ سو جاتا ہے تو سارا ہوائی جہاز وہ تباہ ہو جاتا ہے، لاش بھی نہیں ملتی، جیسے ابھی چند دن پہلے واقعہ ہوا ہے. اللہ سو جائے کائنات چلے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم علیم بذات الصدور. تو اگر میرے دوستو چونکہ مسئلہ آخرت کا ہے، آخرت والے، آخرت کے فکر والے، وہ دین کے کام سے دنیا نہیں کماتے ہیں، کماتے بلکہ اپنی دنیا کو دین پر لگاتے ہیں. دعوت نہیں کہتے کہ صاحب سب کچھ کرو، کسی سے کچھ نہ چاہو، نہ مال چاہو، نہ مقام چاہو، نہ عہدہ چاہو، نہ مرتبہ چاہو، کچھ نہ چاہو، ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہر نبی نے کیا کہا ہے؟ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. علماء کو اس کی باریکی معلوم ہوگی. ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ اجرا نہیں کہا، من لگا دیا. کیا مطلب ہے؟ ذرہ برابر بھی بدلہ نہیں، صرف بدلہ نہیں، ذرہ برابر بھی بدلہ نہیں چاہتے تم سے. جان لگا رہے، مال لگا رہے، وقت لگا رہے، صنعتیں کھپا رہے، مقامی کام کر رہے اور ماحول میں کام کر رہے، بیرون میں کام کر رہے، ہم سب کچھ لگائیں گے لیکن مخلوق سے کچھ نہیں چاہیں گے. انہی کی دعوت میں تاثیر ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا ہے المخلصون هم مصابیح الہدی. مخلصین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت کس سے پھیلے گی؟ بولو. مخلصوں سے کہ مفلسوں سے؟ مخلصین سے پہلے. مخلص کون ہے؟ کہ جو کرے کام اللہ کا اور اللہ ہی سے لے، مخلوق سے کچھ نہ لے. مخلوق سے مال بھی نہیں لینا اور مخلوق سے مرتبہ بھی نہیں چاہنا. جو آدمی مخلوق سے مال چاہتا ہے وہ بھی مخلص نہیں ہے، اور جو مخلوق سے اپنا مقام مرتبہ چاہتا ہے وہ بھی مخلص نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں بندے بن کر کام کرو، بھائی بن کر کام کرو. اللہ کے بندے بن کر کام کرو اور بھائی بھائی بن کر آپس میں رہو کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا. چھوٹی سی حدیث ہے، پاری بات بتا دی آقا نے کہ رہو بندے بن کر اللہ کی دنیا میں اور اپنے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. ممتاز نہ بنو اپنے آپ کو. ہم فلاں ہیں، ہم چنی ہیں، چنا ہے، کچھ نہیں ہے. سب کون ہے؟ اللہ کے بندے. اللہ کے نبی کی معجزات میں سے دو بڑے معجزے ہیں. کون سا بولو؟ قرآن اور معراج. قرآن جیسی کتاب کسی نبی کو نہیں ملی، معراج جیسا سفر کسی نبی کا نہیں ہوا. لیکن جب معراج کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ برسولہ ونبی. نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات. لوگ سوچتے ہوں گے راتوں رات یہ ہے اتنا بڑا سفر، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. سائنسداں بھی انکار کریں گے، دنیا کے فلکیات کے ماہرین بھی انکار کریں گے. اس لیے اللہ نے یہ اسراء معراج سے پہلے سبحان کا لفظ بڑھا کے بتایا کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے. لہذا تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو، لے جانے والے کو نہیں دیکھ رہے ہو. لے جانے والا کتنی قدرت کا مالک ہے، دیکھو اسے. وہ خالق کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے. اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. بندہ. علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے
جب معراج میں اللہ کے سلام تشریف لے گئے، اللہ نے پوچھا اے میرے نبی اور رسول، آپ کی بہت ساری صفات ہیں، آپ کے بہت سارے القاب ہیں، آپ کی بڑی خصوصیات ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو میں کس لقب سے پکاروں، کس صفت سے پکاروں؟ اللہ کی نے کہا اللہ مجھے بندہ کہہ کے پکارے تو سب سے زیادہ پسند ہے، بندہ۔ اس لیے اللہ نے معراج پہ بلایا تو بعبدہ ہی کہا، جب قرآن دیا تو کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا۔ بندہ، جتنا بڑا کام کرو بندے ہی رہ رہے، بندہ بن کر رہیں گے تو قیمتی بنیں گے، بڑا کام کر کے خود کو بڑا سمجھ لیا تو پھر وہاں سے آدمی نیچے گر جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک بات تو یہ ہے کہ کام کرتے کرتے بعض جو ہے ریئیکشن بھی ہوتے ہیں، بعض دوا ہوتی ہے ریئیکشن کراتی ہے، بجائے نفع کے نقصان ہو جاتا ہے، صحت کی اور بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح ریئیکشن کا بھی خیال رکھتے رہنا کہ کام کرتے کرتے آدمی کام کر رہا ہے خالق کا، مخلوق کو خوش کرنا چاہتا ہے، مخلوق سے لینا چاہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زید کی دکان میں جا کے کام کرے مہینہ بھر، زید کی دکان میں، اور مہینہ ختم ہونے کے بعد خالد کی دکان میں جا کے سیلری مانگے، تنخواہ مانگے، دیکھا ہو دماغ خراب ہے، نماز پہ جا کے ذرا اس کا دماغ خراب صحیح کر کے لا، پاگل لگتا ہے۔ کام زید کی دکان میں کرتا ہے، خالد کی دکان میں آ کے تنخواہ مانگتا ہے، تو کام کر رہا ہے خالق کا، مخلوق سے چاہ رہا ہے، تو کام میں اثر نہیں ہوگا، اللہ کی نگاہوں سے بھی گرے گا، بندوں کی نگاہوں سے بھی دن گر جائے گا۔ تو یہ چیزیں کسی سے دوسرے سے کہنے کی نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی ہے۔ یہ پرانوں کا مجمع ہے اس لیے بات کر رہے ہیں، ماننا نویوں میں نہیں کرتے ہم۔ مسجد اور جماعتوں کا ماشاءاللہ جوڑ ہے نا یہ، مسجد کی جماعت کیا مطلب ہے؟ کام کرنے والے پرانے ساتھی۔ تو اپنا جائزہ لیتے رہنا کہ میں کام کر رہا ہوں، کہیں کام کے ذریعے سے میرا رخ ادھر تو نہیں جا رہا ہے، اس لیے فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ اور آدمی مال و منال تو کیا چاہے، آدمی یہ بھی نہ چاہے کہ صاحب لوگ میری تعریف کریں۔ میں بیان کر رہا ہوں، اگر میرے دل میں آیا کہ لوگ میری تعریف کریں، مولانا بہت اچھا بیان کر دے، تو میرا بیان بیکار ہے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو سب کچھ لگاتے ہیں لیکن بدلہ بھی نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ اب میں آیا تو میرا تعارف ہوا کہ بڑے مولانا آنے والے ہیں، اور بیان کے بعد شکریہ ادا کریں گے، رام نگر ضلع والے کوئی کور دیں گے مجھے؟ نہ شکریہ ہے نہ تعارف ہے۔ خیر چونکہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ ہم کو پہچانتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ لوگ آتے ہیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لوگ بعد میں پوچھتے مولانا کون تھے وہ بیان کرنے والے، کیا نام تھا ان کا؟ ابھی ہم پچھلے ہفتے علی گڑھ گئے تھے، لکھنؤ گئے، وہاں سے بائی روڈ علی گڑھ اعظم گڑھ کے ضلع میں تقریباً 25 ضلع والے آئے تھے، چھوٹا سا جوڑ تھا، 1000 سوا ہزار کا۔ اکثر لوگ ہمارے لیے نہیں، ہم ان کے لیے گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی وہ مولانا صاحب کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ وہ تعارف نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تعارف سے اللہ کا ہے۔ کس کا بولو؟ اللہ کا، نبی کا، تذکرہ آخرت کا۔ ان تین چیزوں کے درمیان اطراف میں ہماری دعوت کی چکی گھومے گی۔ ہم کسی ذات یا کسی جگہ کا تعارف نہیں کراتے، ہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعارف کراتے ہیں۔ ہم صرف آخرت کی بات کرتے ہیں، آخرت کا استحضار کروانا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ جسے اللہ کا تعلق مل گیا، نبی کا تعلق مل گیا، فکر آخرت مل گیا، سمجھ لو اس کی دعوت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ کام کر رہا ہے، اللہ سے تعلق نہیں ملا، نبی کی سنت کا تعلق نہیں ملا، فکر آخرت نہیں ملی، سمجھ لو کہ صاحب اس نے کام تو کیا ہے
لیکن کام میں کوئی جان نہیں ہے. تو یہ تو میرے دوستو کام کرنے والوں کے اندر یہ بات ہو کہ ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے. دوسری بات کیا ہے؟ ایمانی صفات میں ایک اخلاص ہے اور یہ تواضع ہے. تواضع کے کیا معنی؟ اپنی نفی، ہم کچھ نہیں. ویسے اب آدمی سوچے تو آدمی کچھ ہے کیا؟ کچھ ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ دعوت دے رہے ہیں. آدمی جو ناز کرتا ہے اپنی کسی بات پر، وہ اپنے بارے میں غور کرے کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے، اس کے مادے خلقت کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، یہ اچھلتے کودتے پانی، ناپاک پانی سے پیدا ہوا ہے. بدن سے نکل جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل نہ کرے، مسجد میں جا نہیں سکتا جب تک غسل نہ کرے، قرآن نہیں چھو سکتا جب تک غسل نہ کر لے، کپڑے ناپاک، بدن ناپاک ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں یہ پانی پہنچنا، اس سے آدمی پیدا ہوتا ہے. پھر اور کیا کیا گندگی لے کے چل رہا ہے. ناک میں دیکھو تو گندگی، کان میں گندگی، آنکھوں میں چیپڑے، پیٹ میں گندگی. چند دن غسل نہ کرے تو بدبو پیدا ہو جائے. یہ تو ظاہری گندگیاں ہیں. اور دل و دماغ میں کتنی گندگیاں ہیں. حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، تکبر بھی ہے، بڑائی بھی ہے، حب جاہ بھی ہے، حب مال بھی ہے. 20 روحانی بیماریوں کا شکار ہے اور سمجھتا کہ صاحب میں کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہوں، کتنا بڑا آدمی. کیا بڑا آدمی ہے؟ تو بڑائی تو صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. اللہ فرماتے بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، میری ازار ہے. جو آدمی بڑا بننا چاہتا ہے گویا کہ میری چادر کھینچ رہا ہے. جو بڑا بن کرتا ہے وہ میری چادر کھینچ رہا، اور جو میری چادر کھینچے گا میں اسے ذلیل کر کے چھوڑوں گا. اس لیے میرے دوستوں اللہ کو بندگی پسند ہے، گندگی پسند نہیں ہے. جو بندہ ہے وہ اللہ کا بندگی کے ساتھ بندہ ہے، جو بندگی کے ساتھ نہ رہے وہ گندگی کے ساتھ ہے. ہر نبی نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت دی ہے، بندگی کی دعوت دی ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، دیکھو یہاں ایک نقطے کی بات ہے، علماء سمجھیں گے، ہمارے پرانے ساتھی بھی سمجھ سکیں گے. یا قومی میں بتا رہا ہے لفظ کہ میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو. ہم دونوں ایک ہیں، ہماری قوم ایک ہے، برادری ایک ہے. میں الگ سے کوئی نہیں ہوں، کوئی ممتاز ہو گیا ہوں. میں بشر ہوں. یہ الگ بات ہے کہ نبی جو ہے وہ سید البشر، ہمارے نبی سید البشر ہے، لیکن نبی صفات کی اعتبار سے نورانی ہوتے ہیں، صفات کی اعتبار سے نورانی ہوتے ہیں. لیکن نبی کون سے پیدا ہوتا ہے؟ چنانچہ ہر نبی نے یا قومی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کی دعوت ہے. تو اب میرے دوستو مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمارے ذمے دنیا میں ہم ایمان والے ہیں تو 3 کام علماء نے بتائے. پہلا کام کیا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہم ذاتی زندگی میں دین کو داخل کر کے جائیں، دیندار بن کر جائیں. اس لیے کہ وہاں مالداری کام نہیں آئے گی، عہدیداری کام نہیں آئے گی، زمینداری کام نہیں آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، دینداری کام آئے گی. موت پر بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، محشر میں بھی، جنت پہ جانے تک بھی جو چیز کام آئے گی وہ دینداری کام آئے گی. تو لہذا ہمارے 24 گھنٹے جس مشغلے میں ہم ہیں، جس کام میں ہم ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہر حال میں ہم دیکھیں میں دین کے مطابق ہوں کہ نہیں ہوں، دین کے ساتھے میں ڈھلا ہوا کہ نہیں ہوں، دین کے رنگ میں رنگا ہوا کہ نہیں ہوں.
تو آدمی کا اپنا دیندار بننا یہ ہر آدمی کی پہلی ذمہ داری ہے. جیسے بتایا تھا ہمارے ساتھیوں نے, ہر آدمی کی ذمہ داری دیندار بننا ہے, اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے, اپنے بھی بچوں کو دیندار بنانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے اہل ایمان کو دعوت دی ہے, تم خود جنت میں نہیں چلا جانا, بھی بچوں کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے, اپنے اہل و عیال کو بھی جنت میں لے جانا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اس کا راستہ کیا ہے کہ تم بھی دین پر چلو, دین سیکھو, دین پر چلو, اپنے بھی بچوں کو اہل و عیال کو دین سکھاؤ تاکہ وہ بھی دین پر چلے. اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے, مسجد کی تعلیم ہے, گھر والوں کو خدا کے راستے میں لے کر جانا ہے, 3 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, اللہ توفیق دے 2 مہینے کے لیے, جلوں کے لیے لے کر جانا ہے تاکہ ان کی زندگی میں دین آئے. دوسری ذمہ داری ماحول میں دین لانا. ماحول کے کیا معنی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے جہاں جہاں تک جاتا ہے, کبھی قریب بھی جاتا ہے, کبھی بعید بھی جاتا ہے. رام نگر والوں کی ضرورتیں بنگلور میں پوری ہوتی ہیں تو بنگلور کا ماحول ہے, بنگلور والوں کی ضرورتیں بمبئی میں پوری ہوتی ہیں تو بنگلور والوں کا ماحول بمبئی بھی بنے گا, کلکتہ بھی بنے گا. تو جہاں جہاں تک آدمی اپنی دنیا کی ضرورت و حاجت کاروبار کے لیے جاتا ہے اس کا ماحول کہلاتا ہے. وہاں بھی دین لانے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ماحول میں دین لانے کی جو ذمہ داری تھی وہ نبیوں والی ذمہ داری. ہر نبی کو اپنے ماحول میں, اپنے علاقے میں, اپنی بستی میں اور ایک خاص عدد کے لیے بھیجا گیا تھا. لہذا یہ اب نبی کوئی آئے گا نہیں, یہ محنت بھی اسی امت کو کرنا ہے, اس کو زیادہ کھولنے کا وقت نہیں ہے. تیسری جو ذمہ داری ہے, چونکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. دیکھو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ کہو کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, لیکن نبی آئیں گے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا. وہ نئے ہیں کہ پرانے ہیں؟ وہ پیدا ہو گئے کہ وہ پیدا پہلے سے ہو گئے ہیں؟ ہاں, یہ عقیدے کی بات سمجھنا ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو رہا ہے, کہہ رہا کہ میں نبی ہوں, تو وہ جہنمی ہے, وہ زندیق ہے, وہ کافر ہے. اور آگے کی بات علماء نے لکھی ہے, اگر اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے مسلمان کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے, برہان کیا ہے, حجت کیا ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے. اتنی سخت بات ہے. صاف کہو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے, منصوص ہے, بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں, 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں, امت کا اجماع ہے اور قیاس کا بھی تقاضا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, اپنی شریعت پر نہیں چلیں گے, انجیل پر نہیں چلیں گے, اپنی شریعت پر نہیں چلیں گے, بلکہ ہمارے نبی کی شریعت پر چل کر نبی کی شریعت کو زندہ کریں گے. یہاں تک کہ امامت کے لیے بھی خود آگے نہیں بڑھیں گے. جب ان سے کہا جائے گا تو وہ امام مہدی سے کہیں گے کہ میں تمہارے پیچھے امتی, نبی کی امتی کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. چنانچہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو ہمارے نبی عالمی نبی ہے, قیامت تک کے نبی ہے, سارے زمانوں کے نبی ہے, سارے مکانوں کے نبی ہے, سب کے نبی ہے. اب ہمارے نبی نہیں ہے تو عالمی کام جو ہمارے نبی کا تھا وہ کون کرے گا؟ نبی کی امت کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1.25 صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر, لیکن آپ جانتے آقا نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ, تم میں جو موجود ہے ان کی ذمہ داری میں دیتا ہوں. یہ جو امانت میں نے تم تک پہنچائی ہے, جو اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے مجھ تک پہنچائی ہے, تم ساری انسانیت تک پہنچاؤ جہاں تک جا سکتے ہو, جو یہاں موجود نہیں. 1.25 صحابہ میں امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے, صرف 10,000 صحابہ صحابیات کی قبریں, مکہ مکرمہ کا جو قبرستان جنت المعلی ہے,
معلّا کی مالا، بولو، بہت سے لوگ کہتے ہیں مالا، گلے میں پہننے کا مالا. جنت المعلا اور جنت البقیع، مدینے کا قبرستان، ان دو قبرستانوں میں 10,000 صحابہ صحابیات کی قبریں ملتی ہیں. باقی 1,15,000 صحابہ کہاں گئے؟ دنیا میں پھریں گے تو پتہ چلے گا صحابہ کہاں کہاں گئے. مصر ہماری جماعت کی تھی، وہاں 72 صحابہ بدری صحابہ کی قبر ہے. بدری صحابہ جانتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اب تم جو چاہے کرو، تم کرنے سے پہلے میں نے معاف کر دیا ہے. کرو گے نہیں، اگر ہو بھی کچھ گیا تم سے، اگر کوئی ذنب ہو گیا، خلاف اولا کام ہو گیا، صغیرہ بھی ہو گیا، میں نے پہلے سے معافی کا اعلان کر دیا ہے اور تمہاری جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے. یہ اہل بدر صحابہ 313 میں سے 72 صحابہ مصر میں آرام کر رہے ہیں، الجزائر میں عقبہ بن نافع آرام کر رہے ہیں. یمن گئے، وہاں صحابہ کی قبریں. جارڈن گئے، 32,000 صحابہ تابعین کی قبریں کہاں ہیں؟ جارڈن میں. ابو عبیدہ بن جراح فاتح شام ہے، ان کی قبر وہاں ہے. ہم گئے، قبروں پہ گئے، 2-3 مرتبہ جانا ہوا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامن، ان کے ساتھ بھی ہم گئے مزاروں پر صحابہ کی. لکھا ہوا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدہ بن جراح. ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. معاذ بن جبل کتنے بڑے صحابی ہیں، مفتی مدینہ ان کا لقب تھا. حضور کے ہوتے ہوئے فتویٰ دینے کی کوئی اجازت تھی. آقا نے فرمایا اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل کا جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے. انہوں نے مدینہ مکے کو چھوڑا اور جارڈن میں آرام کر رہے. جعفر بن طیار کتنے بڑے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جداد بھائی، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، وہ بھی وہاں آرام کر رہے ہیں. زید بن ثابت وہاں آرام کر رہے ہیں. اور میرے دوستوں، جب صحابہ نے سمجھ لیا کہ ہمارے ذمہ نبی عالمی ہمارے ہیں اور قرآن سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے اترا ہے، ہدی للناس ہے، اور نبی جو ہے ہمارے عالم کے انسانوں کے لیے ہیں، اور یہ امت بھی اخریت للناس ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ نے ہم کو برپا کیا، بھیجا ہے، پیدا کیا ہے. تو وہ رام نگر ہی میں رہنا، مانگڑی میں رہنا، بس کام کر کے ادھر چلے جانا. آپ بھی کام کرے، اللہ سے مانگے اے اللہ تو کیسے پیسوں سے کام لے رہا ہے، اے اللہ ہم سے بھی کام لے لے. کام تو اللہ لے گے، بندہ نیت کرے. انشاءاللہ آدمی اپنی گناہ دیکھیں کہ ہماری کیا صلاحیت ہے، ہم تو صلاحیت والے نہیں ہیں، لیکن کام کریں گے اللہ صلاحیت والوں کو کھڑا کرے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے یہ نہ سوچ عمل کا صلاحیت نہیں ہے، تم سوچو واقعی صلاحیت نہیں ہے، لیکن تم کام کرو گے اللہ صلاحیت والوں کو کھڑا کر دیں گے. جتنا وہ کام کریں گے ان سب کے کام میں آپ کا شیئر اور حصہ لگ جائے گا. آپ نہیں جائیں گے امریکہ، لیکن آپ نے لگایا، وہ لوگ چلے گے امریکہ، ان کا ثواب ہم کو ملے. امریکہ میں جتنی خیر پھیلے گی، ہدایت پھیلے گی، ان سب میں آپ کا حصہ لگے گا. یورپ کے ملکوں میں نہیں جا سکے، افریقہ کے ملکوں میں نہیں جا سکے، لیکن ہم نے لوگوں کو لگایا اور اصلاحات والے کھڑے ہو گئے، وہ دنیا میں جا کے کام کر رہے، ان سب کا ثواب کو ملے گا. اور اللہ سے مانگے اللہ کو ملے گا. جیب کو دیکھو گے تو یہاں سے بنگلور جانا بھی مشکل ہو جائے گا. دلی دورس محاورہ بن گیا، دلی بہت دور ہے، بہت دور ہے. لیکن ماشاءاللہ لوگوں نے ارادہ کیا، عزائم کیے، اللہ سے مانگا. ہماری بنگلور کی، کرناٹک کی جماعتیں آج جو ہے ماشاءاللہ یعنی دنیا کے کونے کونے میں گئی. ابھی بیجاپور کی ایک جماعت ہے، وہ فیجی میں کام کر رہی. ہم گئے تھے 3 مرتبہ فیجی گئے الحمدللہ. جہاں سورج نکلتا ہے سب سے پہلے سورج کی کرنیں وہاں سے نکلتی ہیں، دن وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہاں مستورات کی جماعت اب کام کر رہی ہے. ادھر ویسٹ انڈیز ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں مستورات کی جماعتیں ہماری گئی. کرناٹک اور بنگلور کی جماعتیں گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ذوالقرنین نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا ہے. اللہ کے کرم ہے، حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے کہ حضور کی
उम्मत में औरतें भी अल्लाह ताला ने कबूल करके दुनिया के मुल्कों में उनसे काम ले और ले रहे हैं। देखो, जो इरादा करेगा, आज़म करेगा और अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह ताला उसके रास्ते खोलते हैं। और जो सोचता मैं कैसे जाऊंगा, मेरे फला मसाइल है, वो मसाइल में घिरा रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वक्त का तकाज़ा ये है, ये पूरे हमारे यानी रामनगर जिले की मजीदार जमातों के पुराने साथी है, इनमें से अक्सर के 4-4 महीने लगे होंगे और उसका अच्छा ही कमांडर सबके लगे होंगे। तो पहले 3 दिन लगाया, चिल्ला लगाया, 4 महीने लगाए, मस्तूरात में 3 दिन लगाए, फिर अशरा लगाया, फिर चिल्ला भी लग गया। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इरादे करे, अज़ाइम करे। इंशाअल्लाह हम 2-3 महीनों में तैयारी करके मुल्कों में 4-4 महीने मर्दों की जमात में और 2-2 महीने मस्तूरात की जमात, मस्तूरात जमातों में इंशाअल्लाह जाएंगे। करे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना जोर से, मौलाना और 1 घंटा तकरीर कर लीजिए। ये तशकील की बात जरा हजम नहीं होती, नयों को हजम नहीं हो तो बात समझ में आती है। ये तो पुरानों का मजमा हजम किया हुआ है, बड़ी से बड़ी तशकील हजम कर लेता है। इसलिए इरादा करे, नियत करे, अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह जो बंदा इरादा कर लेता है, अज़्म कर लेता है और अल्लाह से मांगने लग जाता है, फिर अल्लाह ताला उसके लिए गैब से दरवाजे खोलते हैं। उसे खुद पता नहीं चलता कि मेरे लिए कहां से अल्लाह ने रास्ता खोल दिया, कैसे भी चला गया। अगला जोड़ जब आएगा आपका, तब आके कारगुजारी सुना सकते हैं कि मौलाना आपने फला तारीख में फजर की नमाज के बाद हमारी तशकील की थी बेरूत की 4 महीने की, या मस्तूरात में 2 महीने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नियत की, अल्लाह से मांगा और फला मुल्क में जाकर भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कारगुजारी आइंदा जोड़ में सुनाना है। अब बोलो, खड़े हो इंशाअल्लाह, कौन कौन 4-4 महीने मुल्कों में जाने का इरादा करते? खड़े हो जाओ, नाम नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ नियत करके खड़े होते रहो, खड़े हो जाओ। 4 महीने जिसके लगे हैं वो खड़े हो जाए। 4 महीने जिनके लगे हैं, उलमा साल लगा है या उलमा के 4 महीने लगे हैं, हर जगह के साथी। मावड़ी जिला, मावड़ी ताल्लुका, इसमें निर्मला भी नहीं आता, नहीं आता। कौन कौन सा आता है? कनकपुरा जी, कनकपुरा है, चलपटना है, हुजूर है, मागड़ी है। ये सारे मशहूर मजबूत इलाके हमारे। खड़े हो जाए, हिम्मत करें, मांगे अल्लाह से, तौफीक देंगे अल्लाह जब बंदा इरादा कर लेता है। रास्ते आसान करेंगे जब बंदा अल्लाह से मांगता है। और इस वक्त खड़े होने में बखीली ना करो। मेरे दिल में आ रहा है कि जो खड़ा होगा अल्लाह से जरूर ले जाए, जो नहीं खड़ा होगा वो बाद में पछताए। मैं भी खड़ा हो जाता तो चला जाता, कैसा मेरा किस्मत, मेरी किस्मत कैसी हो गई, मैं नहीं खड़ा हो सका। हिम्मत करो, मांगो अल्लाह से। कर लेने का जमाना है, बाद में नहीं कर सकते। बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, मजबूरियां हैं, माजूरियां हैं। आज जो कर सकते कल नहीं कर सकते। ये रसूल कल करेंगे, कल पे टालना ये शैतान की तरफ से होता है। हदीस में आता है, अक्सर अहलुन्नार अहलुत तस्वीफ, अक्सर जहन्नम में जो लोग जाएंगे वो कामों को टालने वाले होंगे। शैतान कहता करना है मौलाना, करना थोड़ी, नहीं करना थोड़ी, करना जरूर है लेकिन अब नहीं, बाद में वो बात आता ही नहीं। नाले बा, वो नाले आता ही नहीं। नाले बा बोलते, नाले बा, वो नाले नहीं आता है, आदमी खुद ही चला जाता है। भाई काम बिठाएंगे, भाई यहाँ मागड़ी का बोर्ड लगा है, सारे राजा जहाँ मागड़ी का बोर्ड लगा है, इधर आ जाइए, मेरे सीधे हाथ पर आ जाइए। बैठो नहीं, जो खड़े हो सब आ जाओ। 4 महीने वाले अलग बैठो, 2 महीने वाले मस्तूरात के साथ चलने वाले वो अलग बैठो। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी से आ जाए, इस तरफ आ जाए। जो साथी यहाँ बैठे हैं जरा उधर जगह खाली कर, थोड़ा सा आगे आ जाए साथियों, थोड़ा सा जगह बना दे, साथी आगे आ जाए इस तरफ वाले।